آج کے اس مینوپلیٹر ایرا کے اندر جہاں دوست، رشتہ دار، کولیگ، کمپنیاں، گروپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مینوپلیٹ کرنے کے چکر میں ہیں، اس کتاب کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی سوچ پر شک ڈال دے، کوئی آپ کے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق کروا لے، کوئی آپ کو اپنی مرضی کے کام کرنے پر مجبور کر دے، کوئی آپ کے تعلقات خراب کر دے، کوئی آپ سے پیسے نکلوا لے؟ ان سب سوالوں کا جواب ول ہاکنس کی کتاب ہاؤ ٹو اینالائز پیپل ود ڈارک سائیکالوجی میں موجود ہے۔ یہ کتاب ڈارک سائیکالوجی کے وہ طریقے بتاتی ہے جن سے لوگ ہمیں مینوپلیٹ کرتے ہیں، اور سکھاتی ہے کہ ہم خود کو کیسے بچائیں۔ ڈارک سائیکالوجی کا مطلب ہے کہ سائیکولوجیکل پرنسپلز کو استعمال کر کے اپنا کام نکلوانا، مینوپلیٹ کرنا، ایکسپلائٹ کرنا اور انفلوئنس کرنا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اصلی ارادے چھپے ہوتے ہیں۔ کوئی دفتر یا بزنس میں انفلوئنس کرنا چاہتا ہے، کوئی رشتوں میں اپنا کنٹرول چاہتا ہے، کوئی رشتوں میں دراڑ ڈالنا چاہتا ہے، کوئی آپ سے پیسے نکلوانا چاہتا ہے۔ یہ کتاب ایسے لوگوں کو پہچاننے اور ان کی چالوں کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتی ہے اور مینوپلیٹر سے بچنے کا گر بتاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے صرف اس کے الفاظ کافی نہیں، بلکہ اس کی باڈی لینگویج سے اس کے چھپے ہوئے ارادوں کو جاننا ضروری ہے۔ انسان کی شخصیت کا اظہار 40% اس کے الفاظ سے ہوتا ہے، جبکہ 60% اظہار باڈی لینگویج سے ہوتا ہے۔ اس لیے باڈی لینگویج جاننے سے آپ کسی کے اندر جھانک کر اس کے ارادوں کو جان سکتے ہیں۔ ولیم ہاکنز نے باڈی لینگویج کو اپنی کتاب میں بتایا ہے، ان کو ہم ایک نظر سے دیکھ لیتے ہیں۔ ڈائلیٹڈ پیپل یعنی پتلی کا کھلنا، یہ شو کرتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اٹینشن دے رہا ہے آپ کی بات کے اوپر، آپ میں انٹرسٹ لے رہا ہے، اور اگر اس کی جو پیپل ہے، آنکھ کا جو تل ہے وہ چھوٹا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا اور آپ کی بات میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ دوسرا ہے ایکسیسو بلنکنگ۔ جب ایکسیسو بلنکنگ ہو تو یہ شو کرتا ہے کہ بندہ سٹریس میں ہے، اور یہ بھی شو کرتا ہے کہ وہ بندہ آپ کو ڈسیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گیز ڈائریکشن سے بھی بات کا پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی بندہ لیفٹ سائڈ پہ گیز کر رہا ہے یعنی غور سے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی میموری کو ریکال کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ سچ بول رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی سے بات کریں تو وہ رائٹ سائڈ پہ گیز کرے تو اس لیے وہ جواب بنا رہا ہوتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو گیز سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو مینوپلیٹر ہے وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر کوئی بندہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ نے اس سے کوئی کویسچن کر لیا تو اس کے بعد وہ ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریڈ فلیگ ہے اور وہ بندہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح کنورسیشن میں اگر کوئی بندہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ہے وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اور جو ٹاپک پہ آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ اگری نہیں کر رہا، اور جو آپ اس کو مشورہ دے رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ وہ ہارمونائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی سے کوئی سوال پوچھا تو وہ آپ سے آنکھیں نہیں ملا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ کنسیل کر رہا ہے، یعنی چھپا رہا ہے اور آپ کو چکر دے رہا ہے۔ آئی ربنگز جو ہے یہ شو کرتا ہے کہ بندہ تھکا ہوا ہے، اور آئی برو ربنگ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ بندہ ورٹ ہے۔ ایئر ربنگ یہ شو کرتا ہے کہ بندہ یہ جو ہے اس کے اندر فیئر ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں اس کی بات جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے۔ اسی طرح رننگ آف ہینڈ ان ہیئر کے بارے میں ہاکنس کہتا ہے کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ بندہ انشور ہے،
دوسرا یہ ہے کہ وہ سوچنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہیڈ سکریچنگ اگر کو کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت گہرے تھاٹ میں ہے, بہت گہری اس کی سوچ ہے. اسی طرح وہ آگے لکھتا ہے کہ اسٹروکنگ آف چن, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی خاص پوائنٹ کے اوپر, کسی خاص مسئلے کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار کر رہا ہے. اسی طرح انڈیکس فگر آن ٹیمپل یہ شو کرتی ہے کہ بندہ بہت غور سے کسی مسئلے کے اوپر سوچ رہا ہے. پھر کوئی اگر بندہ آپ کانسٹنٹ سٹیئرنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو دباؤ میں ڈالنا چاہتا ہے. ہاکنس آگے لکھتا ہے کہ جو ونکنگ ہے اس کے بھی بہت سارے میننگز ہیں. ونکنگ کا مطلب آنکھ مارنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آپ کا دونوں کے درمیان کوئی شیئرڈ سیکرٹ ہے, یا پھر پلے فل ٹیزنگ ہے, یا ایگریمنٹ کے طور پہ بھی ہوتا ہے, یعنی یس بھی آپ ونک سے بھی کہتے ہیں. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کہ آئی لائک یو. اس طرح نوز ٹچنگ, جو نوز ٹچنگ ہے یہ کلیئر اور بڑا ویوڈ سائن ہے کہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کیٹاکولامائن ایک سٹریس ہارمون ہے, وہ برین سے ریلیز ہوتا ہے, وہ بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے, وہ سرکولیشن کو بڑھا دیتا ہے. تو نوز کے اندر جو مسلز ہیں, ٹیشوز ہیں, ان کو وہ سویلنگ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ اریٹیشن ہونے شروع ہو جاتی ہے, تو اس لیے بندہ اس میں کھجلی کرتا ہے. بل جب ٹیسٹیمنی دی تھی گرینڈ جیوری کے سامنے, جب مونیکا لیونسکی کے ساتھ اس کا افیئر تھا, تو اس دوران وہ ہر 4 منٹ کے بعد اپنے نوز کو ٹچ کرتا تھا, اور اس ٹیسٹیمنی میں اس نے 26 ٹائم اپنے نوز کو ٹچ کیا تھا. پھر آتے ہیں اسمائل کی طرف. تو ہاکن کہتے ہیں کہ 2 قسم کی اسمائلز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل اسمائل, وہ جسٹ اسٹریٹنگ آف لپس ہے, ہم ویسے کہا. اور جو ریئل اسمائل ہوتی ہے اس میں لپس بھی انوالو ہوتے ہیں, چیکس بھی انوالو ہوتے ہیں, آئیز بھی انوالو ہوتی ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ فیک اسمائل دے رہا ہے یا نیچرل اسمائل دے رہا ہے. آگے ہاکن کہتا ہے کہ ٹلٹنگ آف ہیڈ ٹورڈز یو, جب یعنی گفتگو کر رہے ہیں یا کہیں پاس بیٹھے ہیں تو کوئی بندہ آپ جو سر ہے آپ کی طرف اگر ٹلٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بلیو کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں, ٹھیک بول رہے ہیں. اسی طرح اب آ جاتے ہیں ہینڈ ان پاکٹ میں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پینٹ کی جیب میں ہاتھ وغیرہ ڈال لیتے ہیں. تو ہینڈ ان پاکٹ جو ہے یہ ایک طرف شو کرتا ہے کہ بندہ آنےسٹ نہیں ہے, دوسرا یہ شو کرتا ہے کہ بندہ نروس ہے. ہینڈ آن ماؤتھ ڈیورنگ کنورسیشن, یعنی گفتگو کرتے ہوئے منہ کے اوپر یا ادھر ادھر ہاتھ رکھنا, تو یہ ایک تو کیئرفل ہونے کو شو کرتا ہے اور دوسرا شو کرتا ہے کہ بندہ جھوٹ بولنے لگا ہے. کراس آرم اراؤنڈ چیسٹ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بندے ایسے کر کے بیٹھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیفینسونیس کو شو کرتا ہے, اور یہ بندہ جو ہے اپنے جو پرسنل لائف ہے وہ بالکل اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آرمز آن ہپ, یعنی جو بازو ہیں کئی دفعہ وہ پیچھے جو کرنا ہے, یہ اتھارٹیٹیو ہونے کا, ڈومینیٹو ہونے کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ جب وہ بندر والا آتا تھا, بندر تماشا کرتا تھا, تو وہ بندر کا جو مالک تھا اس کو کہتا تھا کہ چل کے دکھاؤ, تو وہ بندر ایسے 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 کر کے چل رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کو کہتا تھا کہ اب تم اپنے سسرال گئے ہو تو چل کے دکھاؤ, تو وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ایسے 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 کر کے چلتا تھا. تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ جو ہاتھ پیچھے کرنا ہے یہ ڈومینیشن کو شو کرتا ہے. پھر باڈی پراکسیمیٹی, اس سے بہت زیادہ چیزیں آپ کو پتہ چلتی ہیں کہ اگر نارمل روٹین سے بندہ آپ کے قریب ہو رہا ہے, آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو یا کھڑے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لائکنگ کو شو کرتا ہے. اگر کوئی بندہ پیچھے ہٹ رہا ہے, آپ دوستوں کے گروپ میں ہوں گے تو 1-2 بندے آپ کے قریب ہو رہے ہیں, 1-2 ایسے پیچھے کی طرف جا رہے ہوں گے, تو وہ ڈس لائکنگ کو شو کرتا ہے. پھر ہاکنس لکھتا ہے کہ سیریس لک ڈیورنگ کنورسیشن, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از ناٹ انجوائنگ یور کمپنی, کہ آپ گفتگو جب کر رہے ہیں تو بندہ بڑا سیریس ہوا ہے, اس کا مطلب آپ کی بات شاید کوئی نہیں سن رہا, نہ ہی اس کے ساتھ اگری کر رہا ہے. اب آگے نوڈنگ, اگر تو جو فاسٹ نوڈنگ ہے ایسے 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 کو جو بندہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے,
وہ آپ کے ساتھ اگری نہیں کر رہا. اگر سلو ناڈنگ ہے ایسے ایسے ایسے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک سائن ہے جینون انٹرسٹ کا. اب آ جاتے ہیں آگے فیشیل ایکسپریشن میں. فیشیل ایکسپریشن جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. یہ بہت ساری باتیں جو ہیں آپ کو فیس سے پتہ چل جاتی ہیں. یعنی ایک وہ بندہ کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں, لیکن آنکھوں میں سیڈنس ہے. کیا خوش رہا ہے؟ تو وہ اس کی آئیز بتا رہی ہوتی ہیں کہ اندر اس کے کیا چل رہا ہے. اسی طرح بندہ کہے گا کہ میں تمہیں بہت ماروں گا, تو آنکھوں میں خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فیشیل ایکسپریشن سے جو ہے وہ بندے کی پرسنالٹی باہر آتی. اور آگے ہاکن لکھتا ہے اسمائل سائڈ وے وائل لکنگ اپ, یعنی اسمائل سائڈ وے کرنا ہے, دیکھنا اوپر ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے بڑا سیکریٹو ہونے کو شو کرتا ہے اور بہت پلے فل ہونے کو شو کرتا ہے. پرنسس ڈیانا اس اسمائل کے لیے مشہور تھی. پھر اسمک اسمائل ہے جس میں تحقیر ہوتی ہے, جس میں غرور ہوتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سپیریئر. تو اس کو بش اسمائل بھی کہتے ہیں, چونکہ جارج بش کے چہرے پر یہ اسمائل رہتی تھی. آگے ہاکن کہتا ہے کہ جو مینوپلیٹر ہے اپنے فیس ایکسپریشن کو اور اپنے ہاتھوں کو وغیرہ کنٹرول کر لیتا ہے, لیکن جو ٹانگوں کو, لیگس کو نہیں کنٹرول کر پاتا, چونکہ وہ برین سے دور ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ بندے کی ٹانگوں کے اوپر جو ہے وہ غور کریں تو بندے کی پرسنالٹی آپ کو پتہ چل جائے گی. تو اس میں وہ لکھتا ہے کہ جو بندہ اسٹریٹ کھڑا ہوتا ہے تو یہ کانفیڈنس ہونے کی علامت ہے, ٹرسٹ وردی ہونے کی علامت ہے. اور آگے اس نے لکھا ہے فیٹ پوائنٹنگ ڈور وائل کنورسیشن مینس ناٹ انٹرسٹڈ ان یور ٹاک اینڈ ٹرائنگ ٹو اسکیپ. یعنی آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے جو فیٹ کی ڈائریکشن ہے وہ جہاں سے دروازے سے باہر نکلنا ہے اس کی طرف ہے. اس کا مطلب ہے وہ جان چھڑا کے بھاگنے کے چکر میں ہے, وہ سننا نہیں چاہ رہا. پھر اسی طرح کھڑے ہوتے آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ کراس لیگ کر لیتے ہیں, تو یہ ڈیفینسونیس کو شو کرتا ہے, انکمفرٹیبل ہونے کو شو کرتا ہے, شائنیس کو شو کرتا ہے, سبمسو ہونے کو شو کرتا ہے. یا جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹانگیں کچھ لوگ کھلی کر لیتے ہیں, تو یہ سائن آف ڈومیننس ہے اور یہ ریلیکس ہونے کو بھی شو کرتا ہے. اور کئی دفعہ کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے اینکل جو ہیں وہ کراس کر لیتے ہیں, تو یہ بھی ریلیکس ہونے کی علامت ہے. پھر ہاکن کہتا ہے کہ ہینڈ شیک سے بندہ پکڑا جاتا ہے. جب کوئی ہینڈ شیک کرے تو اس کی جو وارمتھ ہے, اور اگر وہ کولڈ ہے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مزاج کیسا ہے. پھر جس طرح سے وہ کرے گا, اگر تو وہ فرم کرتا ہے تو یہ کانفیڈنس کو شو کرتا ہے. اگر وہ آپ کے ہاتھ کو کرش کرتا ہے تو اس کا مطلب ایگریشن ہے, آپ کو بھی کرش کرنا چاہتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, وہ لکھتا ہے, میں اس کے الفاظ ہی آپ کو بتاتا ہوں. ٹلٹنگ ادر ہینڈ سو دیٹ ہز ہینڈ اینڈز اپ از اے ڈیزائر آف ڈومینیشن. کئی دفعہ آپ ہاتھ ملائیں کسی سے تو ہاتھ پکڑ کے اس کے بعد اس کو ٹلٹ کر دیتے ہیں اور اپنا ہاتھ اوپر کر لیتے ہیں. یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ بندہ آپ کے اوپر چڑھنے والا ہے, ڈومینیٹ کرنے والا ہے. اسی طرح آگے فجٹنگ ود ہینڈز ہے, تو یہ نروس ہونے کی علامت ہے. یا کوئی بندہ چائے پی رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چائے کے کپ کو دونوں طرف سے ایسے پکڑا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بہت ڈیفینسو ہے, وہ بندہ بہت انسیکیور ہے. تو اس طرح باڈی لینگویج سے چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ اس نے بتائے ہیں ہاکن نے کہ رومانٹک انٹرسٹ, کہ کوئی ہی شی کو پسند کر رہا ہے یا شی ہی کو پسند کر رہا ہے, تو اس نے 5 سائنز بتائے. پہلا سائن یہ ہوتا ہے پرولونگڈ آئی کانٹیکٹ, کہ بندہ پھر اس کو دیکھتے ہی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میری آنکھوں کے سامنے تم بس دیکھتے چلے جاؤ. تو یہ سائن ہے رومانٹک انٹرسٹ کا, ہی کی طرف سے یا شی کی طرف سے. اور دوسرا کہتا ہے اسکیننگ آل باڈی, یعنی جو کوئی بندہ جو ہے رومانٹک انٹرسٹ ہوگا تو وہ پھر باڈی کو اوپر سے پورا ایسے ایکس رے لے گا اوپر سے لے کے نیچے تک. ٹھیک ہے, وہ بھی یہاں سے پکڑا جاتا ہے. پھر ٹچنگ ونز باڈی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرسٹ ہے تو آنے بہانے سے ہاتھ لگا دیا, ایسے ٹچ کر لیا, تو اس کی باڈی کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر لیننگ, یعنی کہیں گفتگو ہو رہی ہے یا کھڑے ہیں تو بندہ پھر جس کے ساتھ انٹرسٹ ہی کو یا شی کو ہو تو وہ اس کی طرف جھکنا شروع کر دیتا ہے.
اور جو سب سے پاورفل سائن ہے وہ ہے کاپینگ یور باڈی لینگویج. تو یہ انکانشیسلی ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہی یا شی کے ساتھ آپ انوالو ہوں تو انکانشیسلی آپ اس کی باڈی کو مررنگ کرنا، اس کا کوئی نہ کوئی انداز جو ہے اپنانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں مجھے ایک وہ پنجابی کا ایک شعر یاد آ گیا کہ تدھ گلابی چنی رنگی میں گلابی پگ، دعاں دلانا اتنا ملنا تک نہ سکیا جگ. یعنی وہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے جو دوپٹہ ہے اس کو پنک کر لیا ہے، اور میں نے اپنی جو پگڑی ہے اس کو پنک کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ نہیں سمبل ہے ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، یعنی ایک یہ مررنگ کی بہترین مثال ہے. پھر ہاکن کہتا ہے کہ جب آپ کسی رومانٹک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو سب سے جو بڑا سائن ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ ہر اور ہم آؤٹ آف یور مائنڈ، کہ آپ کے ذہن پہ وہ سوار ہو جاتا ہے بندہ یا بندی. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ جو برین ہے وہ لو ہارمون ریلیز کرتا ہے، PEA، پی، یہ مٹر نہیں، یہ پی ہے، فینائل ایتھائل امائن. یہ ایک لو ہارمون ہے جو کہ باڈی کے اندر جب جاتا ہے تو انفیچویشن کر دیتا ہے، یعنی محبت کا جنونی جذبہ پیدا کر دیتا ہے. بیسیکلی لو جو ہوتی ہے یہ کیمیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو میرے بلاگ پہ جا کے ایک آرٹیکل پڑھ لیں جو کہ 10 سال پہلے میں نے لکھا تھا، لو این آؤٹ کم آف کیمسٹری. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون سے کیمیکلز کی وجہ سے بندہ لو کرتا ہے. اب ہاکنز کہتا ہے کہ باڈی لینگویج کے بعد بہت ضروری ہے کہ آپ کو پرسنالٹی ٹائپس کا پتہ ہو کہ کون کون سی پرسنالٹی ٹائپس جو ہیں وہ مینوپولیشن کرتی ہیں. آپ نے ان پرسنالٹی ٹائپس کو لیبل کرنا ہے. پرسنالٹی جو لفظ ہے پرسونا سے نکلا ہے، لیٹن ورڈ ہے. تو اس میں جب سٹیج میں لوگ کام کرتے تھے جو ماسک لگاتے تھے اس کو پرسونا کہتے ہیں، یعنی ہائیڈنگ آف آئیڈینٹی، یعنی اپنی آئیڈینٹی کو چھپا لینا. تو آپ نے ان کو لیبلنگ اس کی کرنی ہے. پہلی کیٹیگری ہے ایکسٹروورٹ. یہ لوگ بڑے ملسٹار ہوتے ہیں، بڑے ٹاکٹیو ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، مینوپولیٹر بھی ہوتے ہیں. دوسری کیٹیگری ہے انٹروورٹ. یہ بڑے ریزرو ہوتے ہیں، ان کے جو ہیں اپنے ایموشنز کو بھی بڑا سیکرٹ رکھتے ہیں، اور یہ شاذ و نادر ہی مینوپولیشن کرتے ہیں. اب آتے ہیں جو اصل کیٹیگریز جو مینوپولیٹرز کی ہیں، وہ ہے نارسسسٹ. نارسسسٹ کی یہ مسئلہ ہے کہ ہر وقت چاہتا ہے کہ میری طرف ہی لوگ توجہ دیں. کسی شادی پہ اگر ہی یا شی گیا، خاص طور پہ شی، تو اس کا دل کرتا ہے کہ میرج ہال میں جب مہنگا سوٹ پہن کے میں جاؤں تو سارا ہال کھانا بند کرے، بس مجھے ہی ایسے دیکھتے جائیں. تو یہ اور دوسرا پھر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں کہ آپ نے کیسا سوٹ پہنا ہوا ہے، آپ کتنے بال آپ کے کتنے اچھے ہیں، یہ ہے وہ. تو یہ نارسسسٹ کی خوبی ہے. اور جب ان سے بات کریں تو انہوں نے دوسرے کو چھوٹا کر کے ثابت کرنا ہوتا ہے اور خود کو بہت بڑا بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ مینوپولیٹر ہیں. اس کی بڑی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل فگر ہیں اس لیے میں وہ نہیں دے رہا. چوتھے نمبر پہ ہے ہائی کنفلکٹ پرسنالٹی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کانسٹنٹ پرابلم میں رہتے ہیں، کانسٹنٹلی ڈیمانڈز کرتے رہتے ہیں، اور جب ڈیمانڈ نہیں پوری ہوتی تو یہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے ان کی ہیلپ نہیں کی، یہ بلیم کریں گے آپ کو. اور یہ گاسپس بہت کرتے ہیں، یعنی ادھر کی بات اٹھا کے ادھر بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، ادھر کی بات ادھر پیش کریں گے، اور یہ بہت ہی زیادہ مینوپولیٹر ہیں. اس لیے مارک کر لیں نارسسسٹ اور اس کے بعد ہائی کنفلکٹ پرسنالٹی. پھر ہسٹریونک پرسنالٹی ہے پانچویں کیٹیگری. یہ بندے بہت ہی ڈرامے باز ہوتے ہیں. وہ لکھتا ہے اوورلی ڈرامیٹک. یہ لوگ اپنی فزیکل اپیرنس کے ساتھ لوگوں کو کی جو ہے اٹینشن لیتے ہیں اور ان کو کیپچر کرتے ہیں. یعنی کیا ہوگا کہ شادی پہ ساروں نے بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں گے، یہ پرانا سوٹ پہن کے آ جائیں، بتائیں گے کہ میرے حالات بڑے خراب ہیں، یہ ہے وہ. اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کرنی ہوتی. تو یہ اس طرح کر کے بڑے ڈرامے کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے پریشانی کا، رونے کا، یہ تکلیف میں ہی رہتے ہیں اور ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو مینوپولیٹ کر کے اپنا فائدہ لے رہے ہوتے ہیں.
پھر اس نے کچھ اچھی پرسنالٹیز بھی بتائی ہیں کہ جن کو آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، اس کا آگے ذکر آئے گا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیسفل پرسنالٹی ہوتی ہے، بڑے پیشنٹ ہوتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، وہ کنفرنٹیشن سے اوائڈ کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہتے ہیں اور ڈاؤن ٹو دی ارتھ ہوتے ہیں، تو یہ بیچارے خود مینوپولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہے ایک کیٹیگری انفلوئنشل پرسنالٹیز، یہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کنٹرول ہوتے ہیں، اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، لیکن ہوتے یہ پروڈکٹیو ہے، یہ فائدہ مند ہوں گے، دفتروں میں ہوں، بزنس میں ہوں، فیملی میں ہوں، اتھارٹیٹیو ہوں گے لیکن اگلے بندے کا فائدہ کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک کیٹیگری ہے ایمپیتھ، یہ دوسروں کی فیلنگز کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں اور بڑے یہ کیئرنگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گیور ہوتے ہیں۔ پھر ایک کیٹیگری ہے پلے فل، یہ بڑے فنی ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں اور سوشل ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہاکن کہتا ہے کہ جو 4 کیٹیگریز ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں: ایکسٹروورٹ، نارسسسٹ، ہائی کنفلکٹ پرسنالٹی اور ہسٹریونک پرسنالٹی، اور جو 4 باقی ہیں ان کا ذکر میں آگے جا کے کرتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں جو ہاکن نے بتائی ہیں مینوپولیشن ٹیکٹکس۔ یہ ٹیکٹکس سن کے مینوپولیٹر آپ کے قریب نہیں پھٹکے گا۔ پہلی ہے گیس لائٹنگ، وہ کہتا ہے کہ یہ سب سے اولڈسٹ ہے اور سب سے زیادہ ڈینجرس ہے۔ یہ اس طرح کا ٹیکٹکس ہے کہ بندے کو اپنی ذات پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندے کو اپنی عقل پہ شک ہو جاتا ہے، میری عقل نہیں ہے، بندے کو لگتا ہے میرے پاس علم نہیں ہے، بندہ بہت خوبصورت ہو، اس کو لگتا ہے میری شکل ہی خراب ہوگی، چونکہ اس کے ساتھ گیس لائٹنگ کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ جو لوگ مینوپولیٹر ہیں یہ گلٹ پیدا کر دیتے ہیں، یہ ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے اور کئی بات نہیں مانیں گے، اپنی بات کہی ہوگی، آپ ان کو کہیں گے، پروف کے ساتھ کہیں گے، اس نے کہا جی میں تو کہا ہی نہیں ہے، اور آپ کے سامنے کو غلطی کی ہے، آپ نے کہا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، تو وہ کہے نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تو تمہاری یاداشت بڑی کمزور ہے، تم بہت زیادہ سینسٹیو ہو، آپ کو یہ وہم میں ڈال دیں گے، اتنا وہم میں ڈال دیں گے کہ آپ کی اپنی کوالٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر آپ شک کرنا شروع کر دیں گے۔ تو گیس لائٹنگ ان کا بڑا آزمودہ جو ہے ہتھیار ہے۔ پھر دوسرا ہے ایموشنل بلیک میل۔ یہ 2 طریقے سے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں۔ اپنا حلیہ ایسے بنا لیں گے، ٹھیک ہے، جس سے آپ ان کے اوپر ترس کھانا شروع کر دیں گے، اپنے حالات بتانا شروع کر دیں گے کہ یہ ایسے ایسے میرے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ایسے ایسے اس کے بعد اپنی ڈیمانڈ رکھ دیں گے، پھر بتائیں گے کہ اس نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیا، انہوں نے سب کے ساتھ ہی بھلا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ایکچولی جو ہے ایموشنز کو ٹریگر کرتے ہیں، آپ ان پہ ترس کھاتے ہیں اور پھر ان کی ڈیمانڈز کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری ان کا چال بڑی زبردست ہوتی ہے ایموشنل بلیک میلرز کی، کہ یہ آپ کے اندر ڈر پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کے گھر آئے ہیں، آپ نے ان کو مطالبہ نہیں مانا، پھر یہ آپ کے بچوں کا ذکر کریں گے کہ یہ بھی ہو گیا تھا، فلاں کے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، فلاں کا بچہ بھی، یعنی آپ کو ڈرائیں گے، ٹھیک ہے، کہ تمہارے بچوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر آپ اچھے ویل ٹو ڈو ہیں، یعنی اچھی ہے، تو پھر کہیں گے فلاں بندہ بڑا تھا، ایسے اس کا بزنس تباہ ہو گیا، عرش سے فرش پہ آ گیا، یہ تو ان کی ڈیمانڈ نہ پوری کریں تو پھر یہ آپ کو بہت ڈراتے ہیں۔ تو یہ ایموشنل بلیک میلر اس نے دوسری ان کی رکھی ہے کہ جو ٹیکٹکس ہے۔ تیسری ہے ریپروسٹی پرنسپل، کہ مینوپولیٹر کیا کرتے ہیں کہ تھوڑی سی فیور دیتے ہیں لیکن اس کے جواب میں بہت زیادہ ریوارڈ مانتے ہیں۔ کچھ یعنی آپ کو چائے کی پہلی پلائی ہے نا، تو اس کے بعد 1,00,000 روپے مانگ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا جو چھوٹا سا کام ہوگا نا، تو اس کو پیش کیسے کریں گے کہ یہ میں نے کام کیا تھا، وہ بھی میں نے کام چھوڑا، وہ ادھر بھی میں نے جانا تھا، میں نے یہ بھی چھوڑ دیا، مجھے وہ بلا آ رہا تھا، یعنی اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے کہ آپ اس کے مطابق ذری ریوارڈ جو ہے بڑھا دیں۔ تو یہ ریپروسٹی پرنسپل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں مینوپولیٹر۔ پھر ہے اسکیسٹی پرنسپل، یہ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ جو ہیں وہ کمپنیز استعمال کرتی ہیں۔ وہ اس طرح کے ایڈز دیتی ہیں کہ یہ آفر صرف آج کے لیے ہے، آخری آئٹم بچ گیا ہے، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ تو اسکیسٹی جو ہے، یعنی کسی چیز کی جو کمی ہے، یہ لاجیکل تھنکنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ آپ کو کوئی چیز چاہیے، آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، وہ چیز نہیں ملتی، تو آپ خود ہی اپنی فیلنگز دیکھ لیں کہ آپ کے اندر وہ جو فومو ہے، فیئر آف مسنگ آؤٹ، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو کسی نہ کسی جگہ اور دکان سے لے کے آتے ہیں، اور اگر غور کریں تو اتنی زیادہ اہم بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اگلا ہے سوشل پروف۔
یہ لوگ جو ہیں یہ سوشل پروف کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. عموماً لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہی کام کرتے ہیں جو زیادہ لوگ کر رہے ہوں. مثلاً 2 ہوٹل ہیں، ایک میں رش بہت زیادہ لگا ہوگا، بہت بندے، تو آپ ادھر چلے جائیں گے. تو آپ کے ذہن میں انکانشیسلی ہوتا ہے کہ اتنے لوگ اگر اس ہوٹل پہ جا رہے ہیں تو اس کا کھانا جو ہے اچھا ہی ہوگا. تو اب یہ کیا کریں گی خواتین، کیا کریں گی؟ یہ سوشل پروف کو کیسے استعمال کرتی ہیں؟ ہاں وہ جو فلاں کا ہسبینڈ ہے اس نے بیگم کو سوٹ لے کے دیا، فلاں کا ہسبینڈ جو ہے اس نے سونے کا سیٹ لے کے دیا ہے، فلاں سہیلی کا جو ہسبینڈ ہے وہ سوئٹزرلینڈ سیر پہ لے کے گیا ہے. تو مطلب یہ ہوتا ہے سوشل پروف کے سارے شوہر جو ہے اپنی بیگموں کو کپڑے بھی لے کے دے رہے ہیں، سوٹ بھی لے کے دے رہے ہیں، سیرے بھی کرا رہے ہیں، تب تسی بھی اپنا بٹوا ذرا کھولو. تو یہ سوشل پروف کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اچھا پیرنٹس بھی یہ بڑا سوشل پروف استعمال کریں گے. کوئی بیٹا سامنے آئے گا جو کمانے والا ہے تو اس کو کہیں گے او جو فلاں جو بندہ ہے نا اس کے بیٹے نے باپ کو یہ گاڑی لے کے دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فلاں جو ہے بندہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو حج اور عمرہ کرایا ہوا ہے. فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بیٹے صاحب جو ہے سوشل پروف تمہیں دے رہی ہے، تم بھی ہمارے سے ہمیں کوئی سیر سود جو ہے کروا دو، اور نہیں تو مری لے کے چلے جاؤ. تو یہ سوشل پروف جو ہے یہ ان کا بڑا چال ہے. چھٹا ہے اتھارٹی انفلوئنس. لوگ جو ہیں اتھارٹی فگرز کی بات کو جلدی مانتے ہیں. تو مینیپولیٹر کیا کرے گا؟ اپنا دادا دادی نانا نانی کی بات جو ہے وہ کرے گا اور ساتھ اپنی ڈیمانڈ رکھے گا، اور اسی طرح آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا، اور کسی بڑے آدمی کی کوئی کوٹیشن دے دے گا، اور کسی بڑے شاعر کا کوئی شعر سنا کے اپنی بات میں وزن پیدا کرے گا اور اپنی ڈیمانڈ رکھے گا اور آپ کو مینیپولیٹ کرے گا. اب 7ویں نمبر پہ آتے ہیں، اور 7ویں اور آخری جو ہے ان کا کہ یہ مائنڈ گیم بہت کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کا مطالبہ نہ مانیں تو یہ خاموش ہو جائیں گے، یہ فون کرنا بند کر دیں گے، یہ اس کے بعد میسج کا جواب دینا بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور خاموش ہو جائیں گے. تو آپ سمجھیں گے کہ آپ ہی قصوروار ہیں. دوسرا ان کا یہ جو مائنڈ گیم کھیلتے ہیں وہ ہاٹ اینڈ کولڈ ٹریٹمنٹ ہے. کبھی تو بہت اچھا برتاؤ کریں گے اور کبھی بہت برا. تو آپ یہ سوچنے لگ پڑتے ہیں کہ یہ جب اچھا برتاؤ کیا تھا تو اس وقت میں نے کون سا اچھا کام کیا تھا، تو جب یہ برا انہوں نے بیہیو کیا ہے تو میرے سے کیا غلطی ہوگی. یعنی آپ خود ہی جو ہیں وہ کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر یہ کیا ایک مائنڈ گیم کھیلیں گے کہ آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو چھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کے پاس ہونڈا سٹی 70 آپ نے نہیں لی ہے تو یہ بتائیں گے کہ فلاں کے پاس تو 125 ہے. آپ نے کلٹس لے لی ہے تو یہ کہیں گے فلاں کے پاس تو یہ ہے. آپ نے آئی فون لے لیا ہے 11 تو کہیں گے فلاں کے پاس تو یعنی آپ سے انہوں نے کمپیریزن کرنا ہے، بڑا کر کے آپ کو چھوٹا کرنا ہے. پھر ایک ان کا ٹرک ہوتا ہے واشنگ. یہ بڑا کمال کا ٹرک ہے، یہ خواتین اکثر استعمال کرتی ہیں. یعنی آپ نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے جو سارے آپ کے پلس پوائنٹ ہے اس کو انہوں نے اگنور کر دینا ہے، اور اس کا جو ایک نیگیٹو ہے اس کو بیان کر کے اس سارے کے اوپر پانی پھیر دینا ہے. سالگرہ پہ آپ کیک لے کے لیئر کا بڑا اچھا چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کہیں گے اوہ اس میں تو کریم تھی، اس کا چینی بہت زیادہ تھی. یعنی اس میں کوئی نہ کوئی عیب نکال دیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ کے سارے کیے کے اوپر جو ہے پانی پھیر دیں گے. تو آگے ہم جو ہے ول ہاکن کتاب میں بتاتا ہے کہ ہاؤ ٹو کنٹرول مینوپولیٹر. یہ آپ سیکھ لیں گے تو مینوپولیشن سے بچ جائیں گے. پہلا وہ کہتا ہے کہ سیلف اویئرنیس، یعنی باڈی لینگویج کے ساتھ، پرسنالٹی ٹائپ کے ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بندہ ہے یہ کس طرح کی مینوپولیشن کرتا ہے، اس کی باڈی ٹائپ کیا ہے. آپ کے پاس پوری جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے. دوسرا وہ کہتا ہے کہ میک باؤنڈریز، کہ آپ بالکل صاف صاف ان کو کہہ دیں کہ میری یہ لمٹس ہیں. ٹھیک ہے. میں اتنی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں، ان اوقات میں آپ سے مل سکتا ہوں، یہاں تک میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں. اپنی جو لمٹس ہیں اس کو اناؤنس کر دیں. تیسرا ہاکنس کہتا ہے کہ ایموشنل کنٹرول کریں. چونکہ مینوپولیٹر جو ہیں وہ آپ کے ایموشن کے ساتھ وہ جو ہے وہ کھیلتا ہے. اگر آپ شانت رہیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کا کھیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو اس کی بات کا ایک دم سے بالکل جواب نہ دیں، اس کی سنی انسنی کریں. ٹھیک ہے. چوتھا وہ کہتا ہے یوز آف نو. مینوپولیٹر کو جس لفظ سے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ ہے نو.
ٹھیک ہے، وہ نو سننا پسند نہیں کرتا. اور بہت ساری کتابیں آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی، آرٹ آف سیئنگ نو، سے نو، ٹرائی ٹو سے نو، بہت ساری بکس ہیں کہ نو کہنا بھی سیکھیں. 5ویں نمبر وہ کہتے ہیں سپورٹ سسٹم. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. مینوپولیٹر جو ہے آپ کو اکیلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی آپ کے ساتھ نہ ملے. وہ طریقے سے آپ کا لوگوں سے تعلق جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی وہ لوگ جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں ان کو جا کے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے گا کہ وہ آپ سے ملنے کا ارادہ ہی ترک کر دیں گے. آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں آپ سے کوئی ایسی بات کر دے گا کہ آپ جو ہے وہ ان سے بد دل ہو جائیں گے. یعنی یہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو کاٹتے ہیں اور آپ کو آئسولیٹ کرتے ہیں. اب آپ نے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے، جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ کچھ کیٹیگریز بتاؤں گا. آپ نے اپنی سوشل سپورٹ بنانی ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنی فیملیز میں سے، فرینڈز میں سے، کولیگز میں سے، محلے داروں میں سے آپ نے وہ بندے وہ چننے ہیں جو کہ پیسفل ہوں، جیسے کیٹیگریز میں جو پہلے، جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہوں، ایمپیتھ ہوں اور پلے فل ہوں. جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں، جو لوگ آپ کے ساتھ محبت کرتے ہوں. کیٹیگریز جو ہے وہ ہاکنس نے بتا دی ہیں. ان کا گروپ آپ نے بنانا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ، وہ کہتا ہے کہ اس گروپ میں آپ زندگی گزاریں. تو اب آتے ہیں اس کے کنکلوژن کی طرف. آج کے اس مینوپولیٹر ایرا کے اندر، جہاں دوست، رشتہ دار، کولیگ، کمپنیاں، گروپ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مینوپولیٹ کرنے کے چکر میں ہیں، اس کتاب کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے. یاد رکھیں، اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو کوئی اور نہیں رکھنے والا. بی سیف فرام مینوپولیٹرز. Live your life on your own terms. Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.